کچھ صحابہ نے یہ عزم کیا کہ ہم آئندہ، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، صرف عبادت کروں گا، ایک کہتا میں کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، ایک کہتا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ مدینہ جمع کر لیا ان کو سمجھانے کے لیے، اور واعظ کیا اور فرمایا میں تم میں زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار ہوں، انا اتقاکم و اخشاکم للہ، اس کے باوجود میں شادیاں بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، جو مجھ سے آگے بڑھے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو افراط اور تفریط کہیں بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنہوں نے ان کی محبت میں افراط کیا، ان کو اللہ قرار دے دیا، انہوں نے ان کو پکڑ کے آگ سے جلا دیا، وہ بھی غلط تھے، اور جنہوں نے ان کو نعوذ باللہ اسلام سے نکال دیا وہ بھی غلط تھے۔ یہاں سے اہل سنت کا لفظ پیدا ہوا۔ یہ پہلی بار شیعہ سنی یہاں سے جنم لیا۔ جنہوں نے ان کو اسلام سے نکال دیا وہ خارجی اور دوسرے روافض، اور یہ جو بیچ والے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا حق دیا، جتنا اللہ اس کے رسول نے ان کو حق دیا ہے اتنا ان کا حق مانا، ان کی شان کو اتنا مانا، اور جو لوگوں کا مبالغہ تھا اس کی نفی کی، اور جنہوں نے ان کی شان میں گستاخی کی ان کا بھی رد کیا، تو وہ پھر سنہ کہلوائے۔ سنہ کوئی رب رسول نے نہیں فرمایا کہ تم سنی بن جاؤ، یہ جب دیکھا کہ اسلام میں یہ لوگ ادھر نکل گئے، یہ ادھر نکل گئے، تو ان کا نام سنت کی پیروی کرنے والے کے حساب سے اہل سنہ والجماعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور جماعت صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کرنے والے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ پھر انہوں نے خارجیوں کے خلاف ان کو تو جلایا اور خارجیوں کے خلاف جہاد کیا باقاعدہ۔ خارجیوں کا جو شبہہ تھا وہ میں آج آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، وہ غلطی کو گناہ کو کبیرہ اور کبیرہ کو واجب القتل بنا دیتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا، حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا، حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے پارٹی روانہ کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ کس چیز کا انتقام لیتے تھے ان پاک باز لوگوں سے؟ یہ ظالم وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نمازوں کے سامنے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں کم تر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم تر سمجھو گے۔ تو جب آپ افراط میں چلے جاتے ہیں